اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قاسم نیوز لائیو ٹی وی۔ مڈل ایسٹ کی ایسی خبر جو سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ کی ڈیل آخرکار کینسل ہو گئی ہے۔ کیوں کینسل ہوئی ہے؟ سارا قصور ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ ٹرمپ کے دل میں چور ہے، کیونکہ نتن یاہو کا ڈنڈا ہے۔ مختصر طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران امریکہ ڈیل کے بہت قریب تھے، بس سائن ہونا باقی تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک سے اپنی شرائط بڑھا دی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیل رک گئی، پاز ہو گئی ہے، اٹک گئی ہے۔ تو ایران کہاں پیچھے ہٹنے والا ہے؟ ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی شرائط بڑھا دی ہیں تو اب ہم بھی اپنی شرائط بڑھائیں گے۔ تو ایران اب تیاری کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنی شرائط بڑھا سکے۔ ٹرمپ نے ڈیل کرنی ہے نہیں کرنی ہے، وہ صرف ٹائم لے رہا ہے تاکہ ایران پر پھر سے بھرپور حملے کر سکے، وہ بھی تیاری کے ساتھ۔ باقی اب آپ بتائیے کمنٹس میں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ تناؤ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ پہلے ابنائے ہرمز پر حملے ہوئے، پھر ایران کا خارج آئرلینڈ پر حملہ ہوا، پھر ایران نے کویت پر حملے کیے، پھر ایران نے عراق پر حملے کیے۔ عراق پر جو حملے ایران نے کیے وہ عراق کے کسی فوجی اڈے پر نہیں کیے، بلکہ وہ حملے ان کرد علاقوں میں کیے جن کردوں کو امریکہ فنڈنگ کرتا ہے، تاکہ ان کو اسلحہ دیتا ہے تاکہ وہ ایران پر حملے کریں۔ ادھر فرانس کا فارن منسٹر میکرون نے عرب ممالک میں رابطے کیے، جیسے سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ایجپٹ وغیرہ میں رابطے کیے ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ ایران کو کہیں کہ جلدی سے کوئی ڈیل کر لے۔ اور ویسٹرن میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے کہ ایران کے منسٹر مسعود پزشکیان نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس پر ایران کا بھی بیان آ گیا ہے کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے۔ ایران کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ اگر دشمن نے کوئی غلطی کی تو ابھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ایران کو اب اپنی انٹرنل سیکیورٹی پر بھی دھیان دینا پڑے گا۔ بہرحال دیر آید درست آید، ایران نے کہا ہے کہ ان کے جو 75 لوگ جو ایران سے باہر رہتے تھے اور وہ امریکہ یا اسرائیل کے لیے کام کرتے تھے، ہم نے ان 75 لوگوں کی پراپرٹی ضبط کر لی ہے۔ چائنا کی خطرناک طاقت۔ چائنا نے جس ریگستان میں اپنے نیوکلیئر بم نصب کر رکھے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ان پر اٹیک کی صورت میں میزائل لانچر نصب کر رہا ہے، تاکہ اگر امریکہ چین پر حملہ کرے تو جو میزائل اس نے حفاظت کے لیے نصب کیے ہیں ان سے حملہ روکا بھی جا سکے اور جوابی حملہ بھی کیا جا سکے۔ اور اس پر تقریباً کام 70% چائنا نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ امریکن انٹیلیجنس کے مطابق کیوبا میں ایسی چائنیز کمپنیاں دیکھی گئی ہیں جو کیوبا میں امریکن ملٹری سائٹس پر ملٹری ایکٹیویٹی پر نظر رکھ رہی ہیں۔ یہ بیان دیا ہے امریکن انٹیلیجنس کی ایک کمپنی نے۔ جاپان اور فلپائن کی آپس میں ساؤتھ چائنا سی میں جاپان اور فلپائن کی سرحدوں سے متعلق بحث کا سنتے ہی چائنا بھڑک گیا۔ جاپان اور فلپائن آپس میں اپنی سرحدوں کا تعین کر رہے تھے، یعنی سرحدوں کے تعین سے متعلق جو ہے وہ بات چیت ان کی آپس میں چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی چائنا نے یہ بات سنی ہے تو اس نے کہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی سارا کا سارا چائنا کا ہے، تو اس پر جاپان اور فلپائن جو آپس میں بات کر رہے ہیں وہ بات بیکار ہے۔ چائنا نے سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے کہ چائنا نے کینیڈا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ٹھیک کر لیے ہیں۔ نیپال کے بھارت کے ساتھ جو ریلیشن شپ خراب تھے، اب ایسا کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ نیپال نے بھارت کو انویٹیشن لیٹر لکھ دیا ہے، اب بھارت کے فارن منسٹر کبھی بھی نیپال جا سکتے ہیں۔ برٹش تھنک ٹینک IISS جو کہ تمام ملکوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اینول رپورٹ جاری کرتا ہے، اس نے سالانہ رپورٹ جاری کی ہے کہ بھارت ایک ساتھ چائنا اور پاکستان کی فوج سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے، بلکہ انڈین نیول چیف نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ سمندر میں پاکستان سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس طرح انڈین آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم آپریشن سندور 2.0 کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ادھر میانمار کا آرمی چیف جو کہ زبردستی منسٹر بنا ہوا تھا، جس کی پوری دنیا نے مخالفت کی تھی، اب وہ بھارت گیا ہوا ہے، جس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بھارت دوسرے ملکوں میں اس طرح کی سازشوں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ بھارت نے ویتنام کو برہموس میزائل بیچنے کی ڈیل سائن کر لی ہے، اور انڈونیشیا کو پہلے ہی برہموس میزائل بیچنے کی ڈیل سائن کر چکا ہے۔